آج ہم انشاءاللہ تعالی جو ہمارے پاس یہ چند منٹ ہیں، اس میں قرآن کریم کی تلاوت کی فضیلت کیا ہے اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ ویسے تو الحمدللہ ہم اکثر طور پر یہ سنتے رہتے ہیں کہ قرآن پڑھنے کا بہت زیادہ اجر و ثواب ہے، لیکن آج کچھ باتیں ایسی آپ کے سامنے عرض کروں گا جو ہو سکتا ہے کہ آپ نے آج تک قرآن کے حوالے سے نہ سنی ہو۔ ایک بات ذہن میں رکھیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان، ارشاد فرمایا قرآن کو سارے کلاموں پر ایسے ہی فوقیت حاصل ہے جیسے مجھے سارے نبیوں پر فوقیت حاصل ہے، اور ارشاد فرمایا یہ کلام سارے کلاموں کا سردار کلام ہے۔ اور قرآن پاک کو جب ہم تلاوت کرتے ہیں تو سب سے پہلے جو قرآن کا موضوع ہمارے سامنے آتا ہے، سورہ فاتحہ شریف کے بعد سورہ بقرہ کا آغاز ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی پڑھنے والے کو مخاطب کر کے ارشاد فرما رہا ہے کہ اے پڑھنے والے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب وہ ہے جس میں کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ اگر تو نے اس کی تلاوت کرنی ہے تو اس نیت سے کرنی ہے کہ میں جو کچھ پڑھ رہا ہوں اس کے اوپر میرا کامل یقین ہے کہ یہ حق اور سچ ہے، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ لہٰذا قرآن کا ہر حکم ہمارے لیے سر آنکھوں پر اور ہر حکم حق ہے، اس کے اوپر عمل پیرا ہونا ہر مسلمان کا فرض ہے۔ قرآن دنیا کی واحد کتاب ہے جس کو آج دن تک کوئی تبدیل نہیں کر سکا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ تعالیٰ کے کلمات تبدیل نہیں ہوتے، اور اللہ تعالیٰ کا یہ کلام دنیا کی اور جتنی کتابیں، چاہے وہ مذہبی کتابیں ہوں، دنیاوی کتابیں ہوں، ان کے بارے میں یہ شک و شبہ پایا جاتا ہے کہ یہ تبدیل کر دی گئی زمانے کے لحاظ سے، اور علماء جو ان کے اپنے دین کے ہوتے تھے ان کی جو رائے کے حوالے سے، جیسے کہ انجیل کے بارے میں آتا ہے، بائبل جسے ہم کہتے ہیں، خود یہ اٹالین لوگ مانتے ہیں کہ اوریجنل بائبل اب اس دنیا میں تقریباً ناممکن ہو گئی ہے کہ آپ وہ تلاش کر کے اس کے اوپر عمل درآمد کر سکیں۔ جتنے ان کے پادری حضرات ہیں، ان کا کیزا ہے ویٹیکن سٹی میں جو بیٹھے ہوئے ہیں، ان سب نے اپنی مرضی سے اس کے اندر تخصیص بھی کی ہے، اپنی مرضی سے چیزیں نکالی بھی ہیں اور ایڈ بھی کی ہیں، لیکن قربان جاؤں اپنے رب کے اس کلام پر، یہ جس دن کا اس دنیا میں آیا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا ہے، اس دن سے لے کر آج تک اس میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی اور نہ ہی کوئی کر سکتا ہے۔ اور حضور نے ارشاد فرمایا یہ کلام ایسا کلام ہے کہ جس کے اندر کوئی تبدیلی آنے والی نسلوں میں بھی قیامت کے دن تک کوئی تبدیلی نہیں کر سکے گا، یہ من و عن ایسا ہی رہے گا جیسا کہ نازل ہوا۔ اب اس کی فضیلت کیا ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا، مختصر کرتا چلوں گا، ارشاد فرمایا یہ دنیا کی واحد کتاب ہے، جس کا مفہوم ہے اس روایت کا کہ دنیا کی واحد کتاب جسے دیکھنا بھی عبادت، جسے چھونا بھی عبادت، جس کا پڑھنا بھی عبادت، اور ارشاد فرمایا اگر کوئی خوش قسمت اس میں غور و فکر کرے تو ارشاد فرمایا کوئی ایک بندہ جو ایمان والا ہو، ایمان رکھتا ہو، کلمہ طیبہ پڑھنے والا ہو، وہ اگر قرآن کو لے کر بیٹھے اور اس میں ایک لمحے کے لیے، ایک سیکنڈ کے لیے غور و فکر کرے کہ میرا رب مجھے کیا ارشاد فرما رہا ہے، تو حضور نے ارشاد فرمایا یہ اس کے لیے 60 سال کی نفلی عبادت سے بہتر ہے کہ وہ قرآن کی ایک آیت پہ غور کرے اور اس کو جاننے کی کوشش کرے کہ میری زندگی میں یہ آیت کس طرح اپلائی ہو سکتی ہے۔ جیسے قرآن کے بڑے سارے احکامات ہیں جو فرائض کی صورت میں ہماری زندگی میں آتے ہیں، نوافل کی صورت میں، واجبات کی صورت میں۔ اب بندہ صرف ان میں غور و فکر کرے کہ یہ آیت مبارکہ اس کا میری زندگی میں کیا امپیکٹ ہو سکتا ہے، تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ اس کا ایک لمحے کے لیے غور و فکر کرنا، یہ دین کا علم سیکھنا، قرآن کا علم سیکھنا، اس کے لیے 60 سال کی نفلی عبادت سے بہتر ہے۔ قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے جس کا ہر حرف پڑھنے پر اللہ تعالیٰ
10 نیکیاں عطا کرتا ہے۔ اور حضور نے ارشاد فرمایا میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف، لام ایک حرف اور میم ایک حرف ہے، یعنی جو الف لام میم پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 30 نیکیاں عطا کرتا ہے۔ اور نیکی کی قدر ہمیں ابھی نہیں ہو رہی، میں اکثر یہ بات کرتا ہوں، نیکی کی قدر ہمیں ہوگی کل قیامت کے دن۔ وہ روایتوں میں آتا ہے نا، ایک بندہ آئے گا، اس کا نامہ اعمال تولا جائے گا تو اس کے گناہ اور نیکیوں میں فرق صرف ایک نیکی کی کمی کا رہ جائے گا۔ ایک طرف گناہ ہوں گے اور دوسری طرف نیکیاں ہوں گی، اگر اس کو ایک نیکی اور مل جائے تو اس کا بیڑا پار ہو سکتا ہے۔ تو علماء کہتی ہیں کہ وہ اپنے سب سے پہلے اپنے دوست احباب کے پاس جائے گا۔ دنیا میں ہماری بڑی دوستیاں ہوتی ہیں کہ یار مجھے ایک نیکی چاہیے، اگر نیکی دے دو گے تو میرا کام بن جائے گا، وہ نہ کر دے گے۔ رشتہ داروں کے پاس جائے گا، وہاں سے بھی نہ ہو جائے گی، حتیٰ کہ وہ اپنی کلوز فیملی میں آ جائے گا، بہن بھائیوں کے پاس جائے گا، وہاں سے نہ ہو جائے گی، اپنے والد کے پاس جائے گا کہ ابا جان مجھے صرف ایک نیکی دے دے میرا کام بن جائے گا، وہاں سے بھی نہ ہوگی۔ ہر بندہ یہی جواب دے گا کہ آج بھائی اپنا اپنا، آج تو ہماری اپنی اتنی نیکیاں کم ہیں، ہم تمہیں کیا دے سکتے ہیں۔ تو روایت میں آتا ہے کہ وہ بندہ جب والد سے انکار ہوگا تو وہ اپنی ماں کے پاس جائے گا اور جانے سے پہلے وہ خوشی سے اچھلے گا، کودے گا کہ اب جس ہستی کے پاس جا رہا ہوں وہاں سے نہ تو ہو ہی نہیں سکتی۔ جب اپنی والدہ کے سامنے جائے گا تو والدہ سے عرض کرے گا کہ اماں جان صرف ایک نیکی کا سوال ہے، اگر آپ عطا کر دیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالی میرا بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو ماں جواب دے گی بیٹا دنیا میں تجھے سمجھاتی تھی کہ آج اپنا اپنا معاملہ ہے۔ تو میرے بھائی بزرگوں دوستو حاضرین اکرام، یہ نیکیاں ہمیں وہاں جا کے ان کی قدر و قیمت محسوس ہوگی، پتہ چلے گا کہ ہم کتنا بڑا خزانہ دنیا میں کما سکتے تھے جو ہم نے نہیں کمایا، اس دنیا میں چھوڑا ہے۔ تو قرآن کریم کے حوالے سے بات چل رہی تھی، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص قرآن کی تعلیم حاصل کرتا ہے وہ شخص ایسا ہے کہ جیسے وہ اپنے دامن میں نبوت کو اکٹھا کر رہا ہے، لیکن اس کی جانب صرف وحی نہیں بھیجی جاتی۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص قرآن کی تعلیم حاصل کرے اور دوسروں کو اس کی تعلیم دے، یعنی دوسروں کو قرآن سکھائے، اس دنیا کے اندر اس روئے زمین پر وہ سب سے بہترین شخص وہ ہے۔ بڑی پیاری حدیث میں بات کا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ اب میں اور آپ اکثریت جو دیکھ رہے ہیں صاحب اولاد ہیں، ہماری اولادیں ہیں، کل بھی میں بات کر رہا تھا کیوں نہ یار ایسی انویسٹمنٹ کر جائیں اپنی اولاد کی صورت میں، ہم ان کو قرآن کی تعلیم خود دے جائیں اور ان کو یہ کہہ جائیں کہ ہمارے بعد قرآن کی تعلیم کا فروغ کرو، پوری دنیا میں قرآن کی تعلیم کو عام کرو۔ یقین مانے اتنی بڑی انویسٹمنٹ ہے۔ ہمارے ایک استاد تھے، بڑے پیاری بات کرتے تھے، وہ کہتے تھے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد کی نعمت سے نوازا ہے اور وہ اپنی اولاد کو قرآن کی تعلیم اس طریقے سے نہ دے کہ کل کو اس کی اولاد آگے پڑھانے والی بنے، تو اس نے بڑا زیادہ اپنا نقصان کر لیا۔ تو میری آپ سب سے درخواست ہے جو سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں، خدا را اپنی اولادوں کو ایسی قرآن کی تعلیم دلواؤ کہ کل وہ آگے پڑھانے والے بنے۔ ہمارے استاد کہتے تھے کہ اگر ایک کلاس میں 60 بچے ہیں جو قرآن کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ان میں سے اگر ایک بھی ایسا نکلا جو آگے 60 کو پڑھانے والا بن جائے تو اس کلاس کا حق ادا ہو گیا، وگرنہ اس کلاس کا حق ادا نہیں کیا اس طالب علموں نے۔ تو ہم جس جگہ پہ رہ رہے ہیں، جس حال میں رہ رہے ہیں، آج کل تو علم دین حاصل کرنا بہت آسان ہو چکا ہے، آن لائن کلاسز چل رہی ہیں۔ آپ سب سے درخواست ہے اپنی اولادوں کو جہاں ہم اتنا کچھ سکھا رہے ہیں، اتنا کچھ ان کو بتا رہے ہیں، کیوں نہ ہم ایسی انویسٹمنٹ کریں کہ ہم اپنی قبروں میں چلے جائیں اور وہ پیچھے سے اصالِ ثواب کی صورت میں ہمیں قرآن کریم خود سیکھ کے اور دوسروں کو سکھا کے اصالِ ثواب کر سکیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ قرآن کریم کے علم رکھنے والے کو چاہیے کہ جس وقت لوگ سو جائیں
تو وہ اپنی ذات کی قدر و قیمت پہچانے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کتنی بڑی دولت سے نوازا۔ قرآن کریم کی دولت یہ عام دولت نہیں ہے، اور حضور نے ارشاد فرمایا جس کے سینے کے اندر قرآن ہو اس کو ہمیشہ ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی دولت ہے اس کے پاس جس دولت کے لیے اللہ تعالیٰ نے صرف اور صرف اس کو چنا ہے۔ اگر رب چاہتا تو کسی اور کو بھی یہ دولت عطا کر سکتا تھا، اور ارشاد فرمایا جس کے سینے میں قرآن ہو وہ کبھی احساس کمتری کا شکار نہ ہو۔ کیوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اتنی بڑی دولت سے نوازا ہے۔ قرآن کریم ایسی کتاب ہے کہ جس کو جو بندہ حفظ کرتا ہے، اب جو حفظ کرنے والا ہے حافظ قرآن ہے، اس کی تو کیا کہنے۔ علماء کہتے ہیں کہ سب سے بڑا فائدہ اس کے والدین کو ہوتا ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی جب پوری انسانیت کو اپنے سامنے کھڑا کرے گا نا، سوال و جواب کی صورت میں سارے پیش ہوں گے، تو یہاں تک روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حافظ قرآن کو اپنے سامنے جو منچ لگا ہوگا، جو سٹیج لگا ہوگا، وہاں پر اللہ تبارک و تعالی بلائے گا، بلا کر اس حافظ قرآن سے اللہ تبارک و تعالیٰ سوال کرے گا، ہاں بھائی تو نے میری قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کیا؟ وہ عرض کرے گا یا باری تعالیٰ جی ہاں، میں نے آپ کی اس کلام کو اپنے سینے میں محفوظ کیا، حفظ کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کہ اس خوش نصیب کے والدین کہاں ہیں؟ تو علماء کہتے ہیں کہ ایک روشنی نکلے گی، پوری انسانیت اندھیرے میں کھڑی ہوگی، وہ روشنی اس کے والدین کے چہروں پر پڑے گی، وہ پورے مجمع کے اندر جہاں پر موجود ہوں گے وہ روشنی ان کا پیچھا کرتی ہوئی ان کو سامنے لائے گی۔ جب وہ سامنے سٹیج پر آئیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ والدین سے سوال کرے گا، ہاں بھائی تم نے اپنی اولاد کو قرآن کی تعلیم دی؟ وہ عرض کریں گے یا باری تعالیٰ ہاں، مقصد کیا تھا؟ وہ عرض کریں گے یا باری تعالیٰ تیری خوشنودی، تیری رضا حاصل کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا کہ آج ان کا انعام لے کر آؤ کہ انہیں اپنی اولاد کو قرآن کی تعلیم دی۔ اور یہاں تک روایتوں میں آتا ہے کہ دو فرشتے اپنے سامنے طباق میں رکھ کر دو نورانی تاج لے کر آئیں گے۔ طباق ٹرے کو کہتے ہیں جیسے ہمارے یہاں، اس ٹرے کے اندر وہ دو نورانی تاج ہوں گے۔ جب وہ ان والدین کو پہنائے جائیں گے تو ان نورانی تاجوں کے اندر سے ایسی روشنی، نورانی روشنی نکلے گی کہ جو سامنے کھڑے ساری انسانیت کو روشن کر دے گی۔ یہاں تک روایتوں میں آتا ہے کہ لوگوں کے چہرے بخوبی پہچانے جا سکیں گے، وہ روشنی اتنی زیادہ ہوگی۔ میرے بھائی بزرگوں، دوستو، سامعین محترم، والدین مجھے دیکھ رہی ہیں، اولادیں دیکھ رہی ہیں، خدا را ہم سب کیوں ایسی عزت نہیں چاہتے؟ ہم سب کیوں ایسا اکرام اپنے رب کی طرف سے نہیں چاہتے؟ یہ دنیا کی زندگی کتنی رہ گئی ہے بھائی۔ آج ہمارے سامنے، میں نے اگلے دن آپ کے سامنے عرض کیا، میرا اپنا کلاس فیلو ہم سے جونیئر تھا، 2 سال مجھ سے چھوٹا، 2 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کینسر کے مرض میں مبتلا ہوا، 2 مہینے کے اندر ڈیتھ ہو گئی، پرسوں اس کی باڈی فرانس سے پاکستان پہنچی ہے۔ یہ زندگی یہی ہے، میری اور آپ کی زندگی بھی اتنی ہے، چند گنتی کی سانسیں ہمارے پاس رہ گئی ہیں۔ ہم سب جو یہاں پر دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، یقین مانیں زندگی بے اعتباری ہو چکی ہے، زندگی کا کوئی اعتبار نہیں رہا۔ زندگی ایک لمحے کے اندر، یہ کرونا وائرس جو آیا یہ ہمیں میسج دینے کے لیے آیا ہے کہ بھائی تم کن بکھیڑوں میں پڑے ہوئے ہو، کہاں تمہارا لائف سٹائل اتنا اونچا، اور کہاں 2 مہینے کے اندر تمہیں تیرے رب نے گھر کے اندر ایسا قید کر دیا کہ تجھے کوئی ہوش ہی نہیں، صرف ایک ہی ہوش ہے کہ یار کیسے اس مرض سے اگر کوئی مبتلا ہو گیا وہ شفا پا سکتا ہے، کوئی کیسے اس سے بچ سکتا ہے۔ یہ ایک فکر لاحق ہے، نہ کسی کو کھانے کی ہوش نہیں، نہ پینے کی ہوش نہیں، اپنوں سے لوگ دور بھاگ رہے ہیں۔ ایک ہی گھر کے اندر لوگ موجود ہیں جو دوسرے کے ساتھ سلام لینے سے گریز کر رہے ہیں۔ یہ ہمیں میسج دیا جا رہا ہے کہ بھائی یہ خاتمہ قریب آ چکا ہے، ابھی سے سنبھل جاؤ۔ میں کہتا ہوں کہ اس لاک ڈاؤن کے اندر بھی اگر ہم لوگ سنبھلے نہیں ہیں، اپنی اصلاح نہیں کر سکے، تو ہم نے بہت بڑا موقع اپنی زندگی میں گنوا دیا اپنی اصلاح کا۔ کیوں؟ کیونکہ جب بھی کوئی تکلیف یا پریشانی آتی ہے، حدیث مبارکہ ہے، انسان کو وہ اپنے رب کے قریب کرتی ہے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا، ہمیں ہو سکتا ہے سالہ سال رب کی یاد نہ آئے، تھوڑا سی بیماری ہمارے اوپر آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، تو قرآن کہتا ہے کہ جب میں تمہارے اوپر کوئی مصیبت بھیجتا ہوں تو تم مجھے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یاد کرتے ہو۔
کہ اے میرے رب مجھ سے یہ پریشانی کو دور کر دے. جو ہی وہ دور کرتا ہوں تو تم ایسے مجھے بھلا دیتے ہو اپنے رب کو جیسے کبھی یاد ہی نہیں کیا کہ کوئی رب بھی تھا میری زندگی میں. تو یہ انسان کی فطرت بتائی جا رہی ہے کہ انسان ایسا ہے. خدا را ان گزرتے ہوئے لمحات میں پھر رمضان کی یہ مبارک گھڑیاں چل رہی ہیں. کل بھی میں عرض کر رہا تھا گنتی کے دن ہمارے پاس رہ گئے ہیں. رمضان واقعی مہمان کے طور پر آتا ہے. دیکھیں نا ابھی کل کی بات ہے کہ ہم کہہ رہے تھے رمضان آ رہا ہے اور آج یہ تذکرہ ہو رہا ہے کہ بھائی عید کب ہوگی. لوگوں نے رمضان کے بعد کی پلاننگ شروع بھی کر دی. گنتی کے چند دن رہ گئے لیکن یہ گنتی کے چند دن کوئی عام دن نہیں ہے. یہ راتیں عام راتیں نہیں ہیں. خدا را جو رات ابھی گزری ہے یہ 23 کی رات تھی. کتنے خوش نصیب ہیں جنہوں نے اس رات کو عبادت میں گزارا اور کتنے بد نصیب ایسے ہیں جنہوں نے لغو کاموں میں اس رات کو گزارا. ایک ایک سیکنڈ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ مقصود ہوتا کہ اس نے اس امت محمدیہ کو عذاب دینا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو رمضان اور قرآن نہ عطا کرتا. ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو رمضان اور سورہ اخلاص عطا نہ کرتا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عذاب سے بچانے کی تدبیر کر رہا ہے اور ہم ہیں کہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. خدا را جتنے مجھے دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں ہم سب کی بارگاہ میں یہی اپیل ہے, درد مندانہ اپیل ہے. جتنے دن رہ گئے ہیں ان کو کوشش کریں کیونکہ ہم کوشش کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا کرے گا. ان کو قرآن کی تلاوت میں گزاریں, اللہ کے ذکر میں گزاریں, درود پاک کی کثرت کریں. بھائی ہمارے پاس تو سب سے بڑا ذریعہ بخشش کا درود پاک ہے. حضور نے ارشاد فرمایا جب دو دوست آپس میں ملاقات کرتے ہیں اور مصافحہ کرتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں تو ان دونوں کے ہاتھ جدا ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ دونوں کی مغفرت فرما دیتا ہے. اب اتنا بڑا ذریعہ ہمارے پاس اور یہ دنیا کی واحد عبادت ہے ہماری زندگی کی درود پاک جو کسی کو دکھانے کے لیے بھی اگر آپ پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے گا. اگر نماز کسی کو دکھانے کے لیے پڑھیں گے تو آپ کے منہ پہ دے مار دی جائے گی. قرآن کسی کو دکھانے کے لیے پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے کہ جا کے اس سے اجر لے جس کے لیے پڑھ رہا تھا. لیکن درود پاک ایک ایسی عبادت ہے جو آپ کسی کو دکھانے کے لیے اپنا روب جمانے کے لیے بھی پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ پھر بھی قبول کرتا ہے. تو کیوں نہ ہم ایسی عبادت کی طرف آ جائیں, کیوں نہ ایسے کاموں کی طرف آ جائیں. جتنے ہمارے پاس یہ لمحات بچ گئے ہیں ہم ان کو غنیمت جانتے ہوئے رمضان کی ان گھڑیوں کو غنیمت جانتے ہوئے اپنے آپ کی اصلاح کرنے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن سے اور صاحب قرآن سے سچی اور سچی محبت عطا فرمائے. رمضان کی ان مبارک بڑی گھڑیوں میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا ذکر و شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو پاکیزہ زندگی اور پاکیزہ موت عطا فرمائے, اسلام کی زندگی اور ایمان کی موت عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم.